وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي کہ میرے امت میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے جن کا یہ خیال ہوگا کہ وہ نبی ہیں، اور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انا خاتم النبیین، میں اس روئے زمین پر آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ ملت اسلامیہ کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر، اس کے رسول، آخری پیغمبر اور آخری رسول۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور امت پر ایسا بھی آئے گا وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک نہیں دو نہیں، رسول اللہ نے فرمایا 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی۔ اور 73 کا مطلب 73 نہیں، یعنی 73 کا عدد برائے عدد نہیں استعمال کیا گیا، مطلب یہ نہیں کہ صرف 73 ہوں گے، 74 فرقے نہیں ہوں گے۔ اللہ لہم، کہ اگر 70 مرتبہ بھی کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے تب بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 71 مرتبہ دعا کرنے پر معاف کر دیا جائے گا، بلکہ زیادتی اور کثرت کو بتلانے کے لیے 70 اور 73 جیسے عدد کو استعمال کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ومن ہی یا رسول اللہ، وہ جماعت کون سی ہے، وہ لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ہاں وہ لوگ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، وہی جماعت عند اللہ کامیاب ہوگی اور نجات پانے والی ہوگی۔ رسول اللہ کی وہ پیشین گوئی سچ ہوئی اور صادق آئی، اور امت میں فرقہ واریت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ درجنوں فرقے ہمارے اطراف اور علاقے میں، اور 100 کے قریب فرقے اور فتنے ہمارے پورے ملک میں موجود، جن سب کی ایک کوشش متفقہ طور پر ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد کو کس طرح چھین لیا جائے تاکہ مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں نماز اور روزہ بھی کرتا رہے، لیکن اس کی عبادات کا کوئی بھی اللہ کے نزدیک اعتبار نہ ہو، چونکہ جس کا عقیدہ فاسد اور برباد ہو جائے اس کے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ خود فرماتا ہے حبطت اعمالہم، ان کے اعمال غارت و برباد ہو جاتے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ شکیل بن حنیف ہے، جس نے ہندوستان میں صوبہ بہار میں پیدا ہونے کے بعد ملک کے طول و عرض پر اپنے پیر اور پنجوں کو پھیلا دیا، اور سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اس کی زد میں آ کر کے مرتد ہو گئے، ایمان سے خارج ہو گئے، حالانکہ وہ نمازوں کے پابند ہیں، روزوں کے پابند ہیں۔ اس طرح درجنوں ہزاروں ایسے مسلمان جو مستقل نمازیں پڑھتے ہیں، جن کی پیشانی اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن ان کا حال خوارج کی طرح ہوا، جس طرح خوارج کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ نمازوں کے پابند، یہاں تک کہ فرائض تو فرائض، نوافل، اوابین اور تہجد جیسی نمازیں جن کی فوت نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں والایمان لا یجاوز تراقیہم، ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترتا تھا۔ وہ صورتحال ہو گئی آج کے دور کے شکیلیوں کی۔ بہرکیف آج کی یہ نشست فتنہ شکیل بن حنیف کے متعلق منعقد کی گئی، اور تفصیل سے حضرت والا انشاءاللہ فتنہ شکیل بن حنیف اور اس کے متعلقات کے بارے میں بتائیں گے، ختم نبوت کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت کے بارے میں رہنمائی کی جائے گی۔